أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته سلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركته بذاته ومحياه وتعثرت الأوالم بذكره وريا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج خبر سیریز کا پہلا لیکچر ہم نے جو سمجھا ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خبر سیریز کے پہلے لیکچر میں یہ سمجھیں گے کہ بیعت کیوں کرنا ہے، مرشد کی کیا ضرورت ہے، اور خبر کے 3 سوالوں کے جوابات کیا ہیں، اور خبر کے 3 سوالوں کے جوابات سمجھنا کتنا ضروری ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، یہ تمام چیزیں سمجھیں گے ہم. حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھ کو چاہت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے میں نے مخلوق کو پیدا فرمایا. تو جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کے پشت سے تمام روحوں کو عالم ارواح میں نکال کر جمع فرمائے اور ان تمام روحوں سے میثاق لیا کہ الست بربکم، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا قالوا بلی شہدنا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں، لا الہ الا اللہ. تو جب انبیاء علیہ السلام سے پھر اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے یہ میثاق لینے کے بعد پھر انبیاء علیہ السلام سے الگ سے میثاق یہ لیے کہ رسالت کا میثاق لیے کہ محمد الرسول اللہ. تو تمام روحوں سے صرف اللہ تعالیٰ اپنے رب ہونے کا میثاق لیے اور انبیاء علیہ السلام سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا میثاق لیے. پھر اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب دنیا میں جا کر عالم شہادت میں دیکھ کر گواہی دینا کہ میں کس طرح تمہارا رب ہوں اور کس طرح تمہاری حاجتیں پوری کرتا ہوں. سب یہ دیکھ کر جو ہے عالم شہادت میں گواہی دینا، تو تب گواہی قبول ہوگی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انسانوں کو دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کیا ہے وہ بتاتے ہیں. دیکھیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو لیعبدون یعنی اللہ تعالیٰ نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے، خاص اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمائے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا معنی لیعبدون کا معنی لیعرفون لیتے ہیں. تو لیعرفون یعنی اللہ تعالیٰ کا عرفان، معرفت حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کو جاننا، جان کر عبادت کرنا. مثال کے طور پر کہ ہم کسی کو جانتے نہیں، پہلی بار ہم سے کوئی ملے ہیں اور ہماری بہت تعریف کر رہے ہیں، تو ہم اس کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ ہم پہلی بار ملے ہیں اس سے اور کوئی شخص ہماری اتنی تعریف کر رہا ہے، آپ اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں. تو ویسا ہی اللہ تعالیٰ کو ہم جو ہے بنا جانے جو ہے تعریف کریں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے. جان کر عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے اور ہم سے راضی ہو جائیں گے، اور ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. اور یہ عالم شہادت ہے، تو اس میں جو ہے سو اللہ یہاں پر جو ہے ہر کام حکمت سے ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ
قدرت کے کام بھی یہاں پر انجام دیتے ہیں، لیکن یہ عالم شہادت میں ہر کام حکمت سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کا، ہم انسان کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، تو ہم کیسے جانیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم جانیں گے کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حکمت سے یہ کائنات کو چلا رہے ہیں، اس لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمائے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تمام انبیاء علیہ السلام بھی اپنی اپنی امت کو یہی دعوت دیے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اور حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کلمہ لے کر آئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خاتم النبیین ہیں، تو آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت محمدیہ کے علماء جو ہے بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں، یعنی وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائیں گے، اور تا قیامت وہ حق پر رہیں گے اور تا قیامت آئیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے ولی نہیں ہے اس ٹائم میں، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کے علماء جو ہے بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں، اور جو ہے سورہ علماء جو کون ہیں، دین حق، یعنی دین حق کا جو علم رکھتے ہیں، اولیاء اللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں، وہ ہیں جس کو مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں مخاطب فرمائیں، وہ علماء جس کو کہیں کہ وہ مطلب اولیاء اللہ ہیں۔ اور اولیاء اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا قرآن سے ثابت ہے۔ سورہ الممتحنہ آیت نمبر 12، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پاس ایمان والی عورتیں اس غرض سے آئیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گی، اور چوری نہیں کرے گی، اور نہ بدکاری کرے گی، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کرے گی، اور نہ بہتان کی اولاد لائے گی، اور نہ نیک کام میں تمہاری نافرمانی کرے گی۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بیعت لے لو۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتے ہیں کہ مطلب ایمان والی عورتیں، ایمان والے کہہ رہے ہیں یہاں پر، ہم تو مسلمان ہی ہیں ابھی۔ تو بیعت کرنا مقصد حیات کو حاصل کرنا ہے، یعنی یہ قرآن سے بھی ثابت ہے کہ بیعت کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے بخشش مانگو۔ تو بیعت کرنا یعنی ایک ایڈمیشن کی طرح ہے، یعنی معاہدہ کرنا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے برابر ہے۔ تو بیعت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت جینے کے لیے بیعت کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو کس لیے اس دنیا میں بھیجے ہیں، اس مقصد کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کے لیے مرشد کی ضرورت ہے۔ جیسے ہماری ضروریات زندگی کے لیے جو بھی چیزیں ہیں، ہم جو ہے اس کی ہر چیز میں تلاش کرتے ہیں، اچھی کون سی ہے، خراب کون سی ہے، وہ سب دیکھ کر لیتے ہیں، لیکن اپنی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی کامل یا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کو نہیں ڈھونڈتے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنا ڈھونڈے ہی ایک ولی کامل سے ملا دیے ہیں۔ تو یعنی ہم جو اولیاء اللہ کے ہاتھ پر جو بیعت کرتے ہیں وہ بیعت توبہ ہے۔ بیعت کئی قسم کی ہوتی ہیں، لیکن یہ جو اولیاء اللہ کے ہاتھ پر ہم جو بیعت کرتے ہیں وہ بیعت توبہ ہے، یعنی ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم ان تمام گناہوں سے بچیں گے اور
کیا بولتے ہیں، جو وہ راستہ دکھائیں گے، ہم اپنا جسم، اپنی روح اور اپنا قلب ان کے حوالے کر دیں گے کہ وہ جیسا بولیں گے ویسا ہی چلیں گے، کہ وہ جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا جو راستہ بتائیں گے، جو حکمت بتائیں گے، ہم اسی پر عمل کریں گے، اس کا عہد ہم کرتے ہیں۔ تو ہم کو اس پر قائم رہنا بھی ضروری ہے، اور ہم دیکھنا کہ ہم یہ بھی دیکھ لینا کہ وہ ہم کو جو ضرورت ہے، کہ ہم کو ہمارا کیا مقصد ہے، کہ ہم نے جو اس مقصد سے دنیا میں آئے ہیں وہ مقصد پورا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو، یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لائے ہیں اس کو پہچاننا ہے۔ اور خبر میں جب 3 سوال ہوں گے کہ من ربک، خبر کے جو 3 سوالات ہیں اس کو سمجھنے کے لیے بھی بیعت کرنا ہے، یعنی خبر کے 3 سوالات کیا ہے؟ من ربک، ما دینک، من نبیک۔ تو ہمارے حضرت قبلہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم رٹ لیے، یعنی اس کا جوابات تو سب کو معلوم ہے کہ مطلب ربی اللہ، دین الاسلام، اور من نبیوں کا یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رٹ لینے سے کام نہیں چلے گا، یعنی ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں اس کا جواب آتا ہے، لیکن وہاں پر جواب ہم قلب سے دیں گے، جو قلب میں ہمارے علم اور عرفان رہے گا، اس کے تحت ہم جواب دے سکیں گے۔ تو یعنی حضرت قبلہ ایک مثال دیتے ہیں کہ جب طوطے کو ہم بات سکھاتے ہیں، کہ جو بھی بات سکھائیں وہ بات کرتا ہے، لیکن جب اس کے پنجرے پر بلی پنجہ مارتی ہے تو وہ اپنی اصلی بولی پر آ جاتا ہے، یعنی ہم جو باتیں سکھائے تھے، بلی آئی وغیرہ، ایسا کچھ نہیں بولے گا وہ، لیکن اپنی اصلی بولی پر آ جائے گا۔ تو خبر میں بھی ہمارا یہی حال ہوگا کہ ہم جو ہے اگر ایسا رٹ لیں گے کہ تو یہ کام نہیں ہے، وہاں پر نہیں چلے گا، ہم اپنی اصلی بولی پر آ جائیں گے، لا ادری، ہاں لا ادری لا ادری۔ تو جب جو ہے ہماری پہلی منزل ناکام ہو جائے گی، اللہم حافظنا، تو ہم کو اس 3 سوالوں کا اصل مطلب سمجھنے کے لیے اولیاء اللہ کی ضرورت ہے، ان کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ تو اور جو ہے سو اللہ تعالیٰ سورہ الفتح آیت نمبر 9 اور 10 میں فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، دین کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو، اور صبح شام آتے ہیں، اور جو لوگ آپ سے وعدہ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، اللہ کے ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کے ہاتھ پر بیعت کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جو ہے جسم و اعضاء سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنا ہے۔ تو اور آگے فرماتے ہیں جس نے بیعت کو توڑ دیا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور جس نے اس عہد کو اللہ سے پورا کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اجر دے گا۔ تو بیعت کو جو ہے جس نے بھی توڑ دیا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس آیت میں کہ جس نے، یعنی جو ہے یہاں پر جو آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرمائے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور دین کی مدد کرو، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں اس کی مدد کرو اور تعظیم کرو۔ تو مدد اور تعظیم اس مطلب کہ ہم اس کو سمجھیں اور خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں، اور جب یہ سب ہو جائیں تو صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی
یاد میں لگ جانا. اور جو لوگ، اور آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو لوگ آپ کے بیت ہمارے پیدا ہونے کے مقصد کو پورا کرنے کا ارادہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کے ہاتھ پر بیعت کرنا، جس کے پاس علم دین ہے، یعنی دین حق کا علم ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لائے تھے، علم اسی طرح محفوظ جو اولیاء اللہ کے پاس ہے، ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے. تو جیسا کہ مولا نے اس مثال سے سمجھایا کہ ہاسپٹل کا بھی ایک اسپیشلائزیشن ہوتا ہے. جس طرح کہ میٹرنیٹی والا کام کڈنی والے ہاسپٹلز نہیں کر سکتے، اور کڈنی والے ہاسپٹلز میٹرنیٹی کا کام نہیں کر سکتے، اسی طرح تو اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے بھی اسپیشلائزیشن ہے کہ مطلب جو اللہ تعالیٰ سے ملے وہی ہم کو اللہ تعالیٰ سے ملا سکتے ہیں. یعنی اب کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مطلب ابھی یہ سب بہت سارے کورسز ہیں کہ قرآن کی تفسیر ہے، اور جو ہے مفتی فتویٰ دیتے ہیں سب، اور فقہ ہے، سب ایسے ہی سب جو بھی مسئلے مسائل کے الگ الگ اسپیشلائزیشن ہے. تو جو ہے، اور حضرت قبلہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ فرماتے ہیں کہ پیاز جو ہم ترکاری کی دکان پر جا کر اگر گوشت مانگیں گے تو نہیں ملے گا گوشت. تو گوشت کی دکان پر جا کے اگر ترکاری مانگیں گے، پیاز مانگیں گے، تو وہاں پر وہ ہم کو ترکاری اور پیاز نہیں ملے گی، پیاز والے کے پاس ہی پیاز ملے گی. تو اسی طرح اللہ والے کے پاس ہی اللہ تعالیٰ ملتے ہیں ہمیں.